مرزا محمود احمد صاحب نے قادیان میں اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے زبردستی 313 احمدیوں کو قادیان میں ٹھہرایا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تعداد جلد ہی کم ہو کر 155 تک پہنچ گئی، جن میں سے 13 احمدی 2.5 سال سے بھی کم عرصے میں فاقہ کشی اور تنہائی سے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ درویشان کے پاس چونکہ کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے ان سے بہشتی مقبرہ قادیان کی دیوار بنانے کا کام لیا جاتا، تو کبھی گڑھا کھود کر اسے دوبارہ بھرنے کی ترغیب دی جاتی، جسے یہ برین واش عقیدت مند اپنی طاقت سے بڑھ کر مشقت بھرے کام کرتے رہے۔ آرڈر واقع صاحب درویش جو ہیں یہ بہشتی مقبرے پہنچے، وہاں چلے گئے تو اس وقت بہشتی مقبرے کے اندر بھی کافی درخت تھے، باہر وہ پرانا باغ تھا، بڑے بڑے درخت تھے، اور بہشتی مقبرے اندر بھی عام موقع پہ دوسرے تیسرے درخت سارا بھرا ہوا تقریباً۔ میں نے بانس لے کے تو ان کے اوپر پھٹیاں لگا کے بینگیاں بنائی، ایک آدمی آگے پیچھے اس میں وہ گالا رکھ کے وہ اٹھا کے لا کے تو اس میں پھینک رہا، 5 فٹ چوڑی بنیاد اس کی، اور اوپر سلوپ کرتے کرتے اوپر جا کے 3 فٹ، اور قریباً 7 فٹ اونچائی، اتنی مٹی جو ہے کو مٹی جو ڈلتی تھی رمبوں کے ساتھ اس کو کاٹ کاٹ کے پھر اوپر پھینک رہا، مطلب اس کو دریشی کرتے تھے، تو اس طرح کر کے وہ دیوار بنائی ہے۔ آج بہشتی مقبرہ سے تمام پھلدار درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ پورے قادیان کے غریب احمدی جھلستی ہوئی دھوپ میں بجلی نہ ہونے کے باعث تکلیف میں ہیں، مگر قادیان کے بہشتی مقبرہ میں دفن مردوں کو روشنی پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے احمدیوں سے درویشان اور ان کی اولاد کے نام پر چندے جمع کیے جا رہے تھے، جس سے مرزا محمود نے 10,000 ایکڑ اراضی اور 400 ایکڑ اراضی مزید خرید لی۔ قادیان میں رہنے والے احمدیوں کا یہ حال تھا کہ انہیں زبردستی کے روزے رکھوائے جا رہے تھے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ 2 مہینے کے الگ سے روزے رکھنے کا غیر اسلامی اور غیر شرعی حکم دیا جا رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان درویشان پر کسی بھی قسم کا سرمایہ خرچ نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی مل، کارخانہ اور تفریح کا کوئی ایک ذریعہ فراہم نہ کیا گیا۔ ہر ذی شعور انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں ایک انسان کی کیا کیفیت اور حالت ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ اب ہر درویش کے گھر معذور بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اکثریت دماغی امراض کا شکار ہے۔ یہ سب بیماریاں بھوک کی کمی اور متوازن غذا نہ ہونے اور تفریح کے مواقع میسر نہ ہونے کے باعث پیدا ہوئی۔ ساری رات جاگنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، رات عشاء کے بعد بھی تہجد ہوتی ہے، صبح کے وقت بھی تہجد، وہ دونوں تہجدیں پڑھنے، نفل اشراق پڑھنے، 400 پڑھنے، 100 نفل میں تو روزے پڑھتا رہا نا۔ تے حضور بولوں آیا تھا 2 مہینے کا ظاہر روزے رکھو، 1 مہینے سے روزے فرضی، 2 مہینے سے ظاہر رکھو۔ میں تو کرائی فضل رکھنے مسجد مبارک بیٹھ کے روزے رکھے، روٹیاں کٹ کٹ کے لنگر دی سکیاں لے کے وہ پھک پھوک کے روزے لے کے رکھنا، تے جو حال ہمارا اس وقت ہمدا سی اللہ تعالیٰ بہتر جاننا، روزے رکھنا ہوں سی تھا۔ حضور دا ارشاد سی کہ روزے رکھو، ضرور بہت ضروری کام ہے۔ تو اس کی مجھے یاد ہے کہ وہ چادر لے کر اسی کی میں نے اس میں سے ایک تنگ سی قمیض بنائی، ایک چادر بنائی، تو اس طرح سے میں نے اس ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ بازار میں ہم جا نہیں سکتے تھے، بازار میں پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے جانا شروع کیا۔ تو ہماری حالت یہ تھی کہ جب ہم نے بازار جانا، کبھی کسی کی جوتی پہن لی، کبھی ٹوپی پہن لی، ایک دوسرے دوست کی ذرا بازار سے ہوئے۔ ہمارے پاس نہ کپڑے تھے، نہ جوتے تھے، نہ کچھ تھا۔ جب میں نے روزے بھی رکھے ہیں 3 مہینے کے، اور 100 نفل بھی روز کا پڑھتا رہا۔ ان دنوں میں خوابیں بھی بہت آتی تھیں، صبح ایسی خوابیں آ جاتی جو صبح پوری ہو جاتی تھی۔ یہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے، میں ایسا چلا کشی کرتا رہتا تھا، پھر میری دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں۔ مرزا وسیم سمیت مرزا خاندان کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی قادیان میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس خاندان کی ساکھ اور عزت داؤ پر لگ چکی تھی، اس لیے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قادیان میں مرزا خاندان کا کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا۔
وہ تو مرزا وسیم کسی کام کے سلسلے میں قادیان گئے اور پھر امیگریشن کے قوانین کی تبدیلی سے واپسی مشکل ہو گئی تو پھر چاروں ناچار قادیان میں ہی رہنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ مرزا وسیم نے جو قادیان کے احمدیوں کا حال کیا اس کی بھی ایک الگ ہی داستان ہے۔ بس اتنا بتانا کافی ہوگا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا قتل ان کے ہاتھوں سے ہو چکا تھا، چونکہ چندے لاکھوں کی تعداد میں موصول ہو رہے تھے، اس لیے بہتر مصرف یہی تھا کہ ان چندوں کے پیسوں کو رشوت کے طور پر دے کر جان چھڑائی جائے۔ مرزا وسیم کافی رنگین مزاج اور شکار کے شوقین تھے۔ ظلم اور جبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ اول کی اولاد کو تو طرح طرح کے الزام لگا کر اس مرزا خاندان نے ربوہ بدر کر دیا تھا۔ قادیان میں کیسے ٹھہرنے دیتے؟ اور چونکہ صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا خاندان میں، جماعتی میں، یہ نہیں کہ پبلک میں کوئی اعلان ہو، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ اور باقی حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مسیح السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی نرینہ اولاد میں سے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اولاد میں سے ایک بچہ قادیان میں ہمیشہ رہے گا۔ قادیان نے احمدیوں کو نہ صرف ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر مفلوج کیا بلکہ ان سے ان کے رحمی رشتے بھی چھین لیے۔ مرزا محمود کے حکم کے مطابق بیوی بچوں سے اور خاوند بیوی سے جدا کر دیے گئے، جس سے بہت سی اخلاقی بیماریوں نے جنم لیا اور نام نہاد قادیان دارالایمان روحانیت کی بجائے ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھنے لگا جہاں عہدیداران ظلم کرتے رہے اور درویشان ظلم سہتے رہے اور اپنا غم غلط کرنے کے لیے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی پائے گئے۔ یہ سب مرزا خاندان کی انتہا درجے کی سفاکی اور انسانیت سوز فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ میری بیوی نے الگ ہونے کی درخواست دے دی، وہ مرکز میں پہنچی ربا نے قادیان بھیج دی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ صورت حال ہے، جانا ہے؟ میں کیا اگر وہ آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ میں جانے کو تیار نہیں۔ لوگوں کی لاشیں، لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے قادیان میں لاشیں لاتے ہیں کہ میں اپنی اس وقت لاش باہر لے جاؤں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس کی مرضی یہ کرے، آنا ہے تو آ جائیں، یہ الگ ہونا چاہے الگ ہو جائے، میں قادیان نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ اب ہر درویش کے گھر معذور بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اکثریت دماغی امراض کا شکار ہے۔ یہ سب بیماریاں بھوک کی کمی اور متوازن غذا نہ ہونے اور تفریح کے مواقع میسر نہ ہونے کے باعث نفسیاتی بیماریاں بھی عام ہو چکی تھیں، مگر ظالم نظام جماعت کو کسی ایک پر بھی ترس نہ آیا۔ خلیفہ صاحب ربوہ اور قادیان کے رہنے والے احمدیوں کی اخلاقی تربیت کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ انہوں نے روحانی ترقی کیا خاک کرنی تھی؟ مرزا محمود کا اپنی جائیداد کی حفاظت کا مقصد نہ صرف پورا ہوا بلکہ احمدیوں کے چھوڑے ہوئے گھروں سے لے کر اربوں کے حساب سے اکٹھے کیے گئے پیسے بالکل ایسے ہی جیسے مزارات، مندروں اور چرچ کے لیے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بے حساب دولت، جائیداد اور زیورات دھوکے باز، لالچی، خود غرض انسان دشمن نام نہاد مرزا خاندان پر نچھاور کر دیے، جنہوں نے ان چندوں سے ہزاروں ایکڑ اراضی کے گھر، مکانات اور کاروبار میں اضافہ کیا، عیش و آرام کی زندگی بسر کی۔ پھر مرزا طاہر صاحب نے خلیفہ بنتے ہی قادیان کے احمدیوں کو گھروں سے بے گھر کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ خیال رہے یہ وہ گھر تھے جو جماعت کے انڈر نہ تھے۔ یہ مرزا خاندان کے ان گھروں پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، بلکہ درویشان احمدیوں کے چھوڑے گھروں میں رہائش پذیر تھے جن پر انہی کا حق بنتا تھا۔ مرزا طاہر کے نوٹس سے درویشان کی رہی صحیح زندہ رہنے کی خواہش بھی تم توڑ گئی۔ اسی پر بس نہ کیا گیا، مرزا مسرور نے اپنے داماد کو مزید بدماشی کا آرڈر دیتے ہوئے قادیان میں تعمیری کاموں کو نئے سرے سے کروانے کا آرڈر دیا، جس کے نتیجے میں ایک کثیر الرقم خرچ کی گئی۔ اب بات لاکھوں سے کروڑوں تک جا پہنچی تھی۔ ٹائلز، شیشے اور دیگر سامان بیرون ملک سے منگوایا گیا۔ ارے بھائی، یہ حلال کی کمائی تھوڑی تھی، احمدیوں کا دیا بے تحاشا روپیہ تھا جنہیں احمدی بخوشی سے
بہت ہی خوشی سے دے رہے تھے. اب یہ مرزا خاندان کی مرضی کہ اسے کہاں لگاتے ہیں, کیسے ضائع کرتے ہیں. ادھر درویشان کے گھروں پر بھی قبضے کے سلسلے شروع کر دیے گئے ہیں. مرزا مسرور نے ایک اور ظالمانہ حکم دیا کہ ایک اسٹامپ پیپر پر گھروں میں رہنے والوں کے سائن کروا لیے کہ فاتح ڈاہری جب چاہے اپنی بدماشی سے ان گھروں کو خالی کروا کر مرزا خاندان کی عمارتوں کو مزید وسعت دے سکتا ہے. جنہوں نے اس ظلم پر احتجاج کیا انہیں اخراج اور تعزیر کی سزا کا حکم دے دیا گیا. بہت سے احمدی یہ صدمہ سہ نہیں پائے اور ہارٹ فیل ہونے سے انتقال کر گئے. درویشان کو یہ کہہ کر مکان واپس لیے گئے کہ انہیں عارضی رہائش دی گئی تھی. ان احمدیوں کے ساتھ وہ بھیانک مذاق مرزا محمود، مرزا ناصر، مرزا مسرور اور مرزا طاہر نے کیا کہ سب کے 14 طبق روشن ہو گئے. ان احمدیوں کی نسلیں اور آنے والی نسلیں بھی اسے خوب یاد رکھیں گی. اب دیکھیں یہ بند دماغ احمدی کیسے شیطانی اور خبیثانہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ جو درویشان وفات پا گئے ان کی خواہش تھی کہ یہ مقدس مقامات یعنی مرزا خاندان کے گھر ان کے والیان کے سپرد کر دیں اور خود سڑکوں پر دھکے کھاتے پھریں. ایسا لعنتی نظام اور ایسی لعنتی نام نہاد قربانی شاید ہی کسی مذہبی تاریخ میں کسی نے پڑھی اور سنی ہو. خلفائے احمدیت کی واپسی کی آرزو لیے جو درویشان کرام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے ان سب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام مقدس قادیان کو ایک بار پھر اس کے والیان کے سپرد کر دیں. اور ان کی حسرت یوں تھی: ہمارا خون بھی شامل